بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ کا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف اور مشرکین امم ماضیہ کا پہلے پیغمبروں کے ساتھ اختلاف، مسئلہ الہ و لوازم الہ کے اندر تھا۔ یعنی شرک فی التصرف، شفاعت غالبہ، شرک فی العلم، شرک فی العبادت والالوہیت، یہ چار مسئلے ہیں جن میں ہر زمانے کا مشرک شرک کا قائل رہا اور پیغمبر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اتنا کچھ اختلاف طے ہو جانے کے بعد شرک کرنے والے اس مسئلہ توحید پر جو مختلف شبہات پیش کرتے ہیں، ان میں پہلا شبہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلے شبے کا جواب آپ کے سامنے کچھ آ چکا ہے اور کچھ جواب اب انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ پہلے شبے کا تعلق عقیدہ مساوات کے ساتھ ہے۔ اس میں دو عنوان ہیں، دو انداز ہیں، ایک منفی دوسرا مثبت۔ منفی عنوان کہ مشرکین مکہ مساوات کے قائل نہیں تھے، یہ اب تک آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ مساوات کے قائل نہیں تھے یعنی اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا یعنی ذاتی نہیں سمجھتے تھے۔ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جتنا یعنی لا محدود اور لا متناہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ عنوان ہے منفی، یہ آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا انداز ہے، دوسرا طرز ہے، دوسرا عنوان ہے، یہ عنوان مثبت ہے کہ مشرکین مکہ عطائی کے قائل تھے۔ پہلے تھا ذاتی کے قائل نہیں تھے، مساوات کے قائل نہیں تھے۔ اب دوسرا عنوان آئے گا مثبت انداز میں کہ وہ عطائی کے قائل تھے۔ اب آئیے، یہ دوسرا جو جواب اب دے رہا ہوں مثبت انداز میں، مشرکین مکہ بھی اور مشرکین مکہ سے پہلی امتوں کے جتنے مشرک گزرے ہیں، یہ تمام کے تمام اپنے معبودوں کے صفات کو عطائی سمجھتے تھے۔ عطائی سمجھنے کے باوجود وہ مشرک
تھے. اس لیے موجودہ زمانے کا مشرک عطائی کی تعویل کر کے اپنے آپ کو شرک کے فتویٰ سے بچا سکتا نہیں. آج ہمارے اس زمانے کا مشرک بھی عطائی کا قائل ہے کہ پیروں فقیروں کے لیے یہ صفات عطائی ہیں. پیر فقیر متصرف کارساز حاجت روا مشکل کشا ہیں. عطائی طور پر غائبانہ سنتے ہیں، غائبانہ جانتے ہیں، غائبانہ دیکھتے ہیں عطائی طور پر. اسی طرح پہلے زمانوں کے مشرک بھی اپنے معبودوں کی صفات کو عطائی سمجھتے تھے. عطائی سمجھنے کے باوجود وہ شرک کے فتویٰ سے بچ نہ سکے. موجودہ زمانے کا مشرک بھی عطائی کی تعویل کرنے کے باوجود اپنے آپ کو شرک کے فتویٰ سے بچا سکتا نہیں ہے. اگر حاجت روا مشکل کشا غائبانہ سننا دیکھنا اس کے اندر اللہ پاک کے ساتھ پیروں فقیروں کو نبیوں ولیوں کو شریک بناتا ہے تو یقیناً مشرک ہوگا اور عطائی کی تعویل شرک کے فتویٰ سے بچا سکتی نہیں ہے. اب آئیے اس چیز کا ماخذ کہ پہلے زمانوں کے مشرک بھی اپنے معبودوں کی صفات کو عطائی تفویضی وہبی کہ اللہ نے ان کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، سپرد کر دی ہیں، ہبہ کر دی ہیں. ان پیروں فقیروں کی نبیوں ولیوں کی صفات عطائی ہیں. اللہ نے ان کو طاقت دے دی ہے کہ یہ نبی ولی سن سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، حاجت روائی کر سکتی ہیں، مشکل کشائی کر سکتی ہیں. اللہ پاک نے یہ طاقتیں ان کو عطا کر دی ہیں. پہلے زمانے کے مشرک اسی عقیدے کے قائل تھے. اب آئیے ماخذ نمبر 1 کل لمن ما فی السماوات والارض. کل لمن ما فی السماوات والارض کل للہ. سورۃ انعام آیت نمبر 12 پارہ نمبر 7. کل کہہ دیجئے لمن کس کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. آسمان و زمین میں ما جو کچھ ہے، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے. لمن کس کا ہے. اور پہلے معنی بتا چکا ہوں کس کا. خلقن ملکن تصرفن. اب اس آیت کریمہ میں یہ لفظ ما آیا ہے. ما لفظ ما الفاظ عموم میں سے ہے. عموم کے الفاظ میں سے ہے. اپنا جو اصل وضعی معنی یہ وضع کیا گیا ہے واسطے کس کے؟ عموم کے. خصوص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جب کوئی خصوص کا قرینہ ہو. لفظ من لفظ ما خصوص کا احتمال رکھتے ہیں.
لیکن اصلی وضعی ما وضع لہو، اصلی وضعی معنی ان کا کیا ہے؟ عموم۔ اب یہ جو عموم ہے تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز کو یہ لفظ ما شامل ہے۔ عموم کا قانون یہی ہوتا ہے کہ عام کس کو کہتی ہیں؟ عام کے جتنے افراد ہوتے ہیں، عام اپنے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے۔ عام اپنے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے، اور شامل بھی کس طرح ہوتا ہے؟ قطعاً و یقیناً۔ عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، اور شامل بھی ہوتا ہے قطعاً و یقیناً۔ ہر فرد کو اس کا شامل ہونا قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ لفظ ما کا آسمان کی ہر چیز کو، زمین کی ہر چیز کو شامل ہے قطعی طور پر، ظنی طور پر نہیں، شامل ہے کس طور پہ؟ قطعی طور پر۔ اب آسمان و زمین کی ہر چیز مخلوق ہے، مملوک ہے، مالک نہیں۔ بات کو سمجھو، لے من کس کی ہے، یعنی مالک کون؟ مالک اللہ، مالک اللہ، خالق اللہ، اور آسمان زمین کی ہر چیز مخلوق، مملوک۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کی مخلوق ہے، کس کی مملوک ہے، کس کے تصرف کے محتاط ہے؟ کل للہ، آپ ہی جواب دے دیں کہ آسمان زمین کی ہر چیز مخلوق ہے اللہ کی، مملوک ہے اللہ کی، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پر تصرف کرنے والا اللہ ہے۔ اب ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات والارض، اس میں آسمان زمین میں کوئی عقل والی چیز ہو یا غیر عاقل، روح والی چیز ہو یا غیر ذی روح، روح والی چیز ہو یا غیر ذی روح، روح والی چیز ہو یا غیر ذی روح، یہ مولوی صاحب جو چھت کی طرف دیکھ رہا ہے یہ ہو یا زمین کی طرف دیکھنے والا ہو، کوئی چیز بھی ہو، ہر چیز مملوک ہے۔ مالک کون ہے؟ تو ہر چیز میں معبودان باطلہ بھی آ گئے، ان کے معبودان باطلہ بھی آ گئے۔ جو مشرکوں کے معبود تھے، جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا، وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے مملوک ہیں، اللہ ان کا کیا ہے؟ مالک۔ اور مکہ کا کافر بھی مانتا تھا کہ یہ ہمارے معبود مملوک ہیں۔ جب یہ مملوک، ان کی صفات بھی مملوک، یہ مملوک، ان کی صفات بھی مملوک۔ مملوک کیا معنی؟ ان کا وجود بھی عطائی، ان کی صفات بھی عطائی، ان کا وجود بھی عطائی، ان کی صفات بھی عطائی۔ تو مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ ہمارے معبود جتنے ہیں ان کی صفات بھی عطائی ہیں، ان کا وجود بھی عطائی ہے۔ تو وہ عطائی کے قائل تھے، وہ ذاتی کے قائل نہیں تھے۔ اچھا جی، اب یہ جو آیت ہے کل من، اس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ لفظ ما سے مراد عام ہے،
اس کے لیے فہم سلف یہ آپ کے پاس لکھا ہے، من العقلاء وغیرہم، لفظ ما سے مراد عام، لفظ ما سے مراد عام، من العقلاء وغیرہم، عاقل بھی تے غیر عاقل بھی، سب عاقل بھی اور غیر عاقل بھی۔ اب عاقل غیر عاقل سب کو لفظ ما شامل ہے، اس عاقل غیر عاقل ساری مخلوق، اس ساری مخلوق میں معبودان باطلہ بھی آ گئے۔ پھر معنی کیا ہے اس کا، وہ بھی پورا پڑھ لیں آگے۔ اے لمن الکائنات جمیعاً، واہ، اہل سنت والجماعت مفسرین کی پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، کیسا معنی واضح کرتے ہیں۔ اگر یہ مفسر اس طرح معنی واضح کر کے نہ جاتے تو آج ہمارے لیے تو شرک کی تردید کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا۔ اب دیکھو ذرا، یہ معنی کرتی ہیں سید محمود آلوسی، علامہ امادی، تفسیر ابو سعود والے، معنی کرتے ہیں کیا، الکائنات جمیعاً، لفظ ما کا معنی کیا ہے، ساری کائنات، وہ سمجھے، ساری کائنات، ساری کائنات، یہ عام معنی ہے۔ لمن الکائنات جمیعاً، اب لمن لام کا معنی کیا ہے، خلقن و ملکن و تصرفن، خلقن و ملکن و تصرفن، یعنی ساری کائنات کا خالق صرف اللہ، یہ مخلوق ہے، ساری کائنات کا مالک صرف اللہ، اور ساری کائنات مملوک ہے، ساری کائنات پر تصرف کرنے والا اللہ۔ تفسیر ابو سعود صفحہ 129 جلد نمبر 2، تفسیر روح المعانی صفحہ 104 جلد نمبر 7۔ اللہ پاک کہتی ہیں میرے پیارے پیغمبر ان سے پوچھو، آگے قل للہ، آپ خود ہی جواب دے دیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ساری کائنات کس کی، اللہ کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جب سوال مشرکوں سے ہے تو جواب بھی مشرکوں کا نقل کرنا چاہیے تھا، لیکن مشرکوں کا جواب نقل نہیں کیا گیا، بلکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ جواب دے دیں قل للہ۔ حالانکہ سوال کے جواب میں جواب تو مشرکوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا۔ جواب سمجھو، اہل سنت والجماعت مفسرین کہتی ہیں کہ مشرکوں نے بھی جواب یہی دینا تھا، اس جواب کے اندر مشرکوں کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اس لیے اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ ہی جواب دے دیں، کیونکہ وہ بھی جواب دیں گے تو یہی جواب دیں گے، اس جواب کے علاوہ کوئی اور جواب تو وہ دیتے نہیں ہیں، چونکہ اس جواب میں مشرکوں کا اتفاق تھا، اس جواب میں مشرکوں کا اتفاق تھا، اس لیے پیغمبر کریم کو فرمایا گیا کہ آپ ہی جواب دے دیں۔ چنانچہ اسی مقام پر تفسیر جامع البیان میں عبارت ہے فَإِنَّ الْكَفَرَةَ مُتَّفِقُونَ مَعَكُمْ فِي ذَلِكَ، یہ فہم سلف آ جائے گا۔ قُلْ لِلَّہ، سوال کا جو میں جواب دے رہا ہوں کہ ان کا جواب نقل نہیں کیا گیا، کیوں؟ اس جواب کے اندر وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اتفاق کرنے والے تھے، اختلاف کرنے والے نہیں تھے، اس لیے ان کے جواب نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اسلاف صالحین نے اس آیت کا یہی معنی کیا ہے، یہ فہم سلف۔ چنانچہ عبارت ہے فَإِنَّ الْكَفَرَةَ مُتَّفِقُونَ مَعَكُمْ فِي ذَلِكَ، کیونکہ کافر جتنی ہیں وہ بھی متفق ہیں اس جواب میں، وہ بھی متفق ہیں اس جواب میں، وہ بھی اس جواب کا انکار نہیں کرتے۔ یہ جامع البیان صفحہ 112۔ اسی طرح یہ صفحے لکھ لیں چند کتابوں کے، کشاف میں بھی یہی جواب موجود ہے۔ کشاف، تفسیر کشاف صفحہ 8 جلد 2، تفسیر مدارک صفحہ 4 جلد 2، ان تمام تفسیروں کے اندر یہی جواب موجود ہے کہ کافر بھی اس جواب میں متفق تھے۔ تفسیر مدارک صفحہ 4 جلد 2، تفسیر مظہری صفحہ 244 جلد 3، تفسیر بیضاوی صفحہ 255 جلد نمبر 1۔ یہ مختلف اہل سنت والجماعت مفسرین کے حوالہ جات ہیں جو اس آیت کا معنی بتاتے ہیں کہ اس جواب میں مشرکین کا اختلاف نہیں تھا، اس لیے پیارے پیغمبر ہی کو فرمایا گیا آپ ہی جواب دے دیں، کیونکہ اس جواب میں وہ آپ کے مخالف نہیں ہیں، متفق ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ مکہ کا کافر بھی مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟ ما فی السماوات والارض کے اندر ان کے معبود بھی موجود ہیں، اپنے معبودوں کو مخلوق مملوک مانتا ہے۔ مشرک اپنے معبودوں کو کیا مانتے ہیں؟ مخلوق مملوک، مملوک مالک نہیں، اور سمجھو مالک مملوک ہیں، کیا مطلب؟ ان کا وجود بھی عطائی، ان کی صفات بھی عطائی۔ یہ جو آگے وہ کہتے ہیں جی سنتے ہی ہیں، دیکھتے ہی ہیں، کر سکتی ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، کہتی ہیں یہ صفات اللہ نے ان کو عطا کی ہے، ورنہ ان کا اپنا وجود وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ جب وجود اللہ کی طرف سے عطا تو وجود کی صفات بھی اللہ کی طرف سے عطا۔ وہ مانتے تھے ہمارے معبودوں کے وجود بھی عطائی ہیں، ہمارے معبودوں کی صفات بھی عطائی ہیں، تو وہ ذاتی کے قائل نہیں تھے، وہ عطائی کے قائل تھے، اور عطائی کے قائل ہونے کے باوجود وہ مشرک تھے۔ موجودہ زمانے کا مشرک بھی اپنے پیروں فقیروں کے لیے حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، یہ کہنا کہ نبی فلی جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، غائبانہ سنتے ہیں، نفع کے مالک ہیں، نقصان کے مالک ہیں، یہ مختلف کام کر سکتی ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ ہم اپنے پیروں فقیروں کے لیے، نبیوں ولیوں کے لیے یہ صفات عطائی مانتے ہیں، یہ عطائی مانے تب بھی مشرک رہیں گے۔ پہلے زمانے کے مشرک بھی اپنے معبودوں کی صفات کو عطائی مانتے تھے اور مشرک تھے۔ موجودہ زمانے کا مشرک بھی نبیوں ولیوں کی صفات کو عطائی ماننے کے باوجود مشرک ہی رہے گا، شرک کے فتوے سے بچ سکتا نہیں ہے۔ یہ پہلا ماخذ آیا آپ کے سامنے۔ آگے ماخذ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں، اس روایت کو ذرا سنو۔ یہ دوسرا ماخذ آ رہا ہے کس چیز کے لیے؟
کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو عطائی مانتے تھے۔ اب اس کا دوسرا ماخذ عبداللہ ابن عباس کہتی ہیں کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک، مشرک جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے جس طرح مسلمان لبیک لا شریک لک لبیک کہتی ہیں، مسلمانوں کی طرح مشرک بھی یہی تلبیہ پڑھتے تھے۔ جب کہتے تھے نا لا شریک لک، آگے اس کے بعد اپنے معبودوں کے لیے استثناء کرتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے کہ اتنا لفظ کہو لا شریک لک، آگے وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لکا تملکو ہوا ما ملکا، یہ آگے الا کے بعد استثناء کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر ان کو کہتے تھے کدن کدن، وہ رک جاؤ رک جاؤ، کدن کدن، یہ جو اتنا لفظ کہہ رہے ہو نا لا شریک لک، بس اتنا لفظ کہنے پر رک جاؤ، آگے استثناء کا ذکر نہ کرو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے لیکن مشرکین رکتے نہ تھے، وہ آگے استثناء ذکر کرتے تھے۔ استثناء کیا استثناء ذکر کرتے تھے؟ کہتے تھے اور تو تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکان، مگر وہ تیرا شریک ہے کہ ہوا لکا، سمجھو ایسے شریک تیرے شریک ہیں کہ جو شریک لکا تیرے مملوک ہیں۔ اللہ وہ شریک، وہ خود مالک اپنے وجود کے، اپنی ذات کے، اپنی صفات کے مالک نہیں ہیں، بلکہ لکا وہ تیرے مملوک ہیں، ان کی ذات بھی تیری طرف سے عطا، ان کی صفات بھی تیری طرف سے عطا، اور تو کوئی شریک نہیں، لیکن وہ شریک ہیں کہ جن کو وجود تو نے عطا کیا، جن کو صفات تو نے عطا کی۔ صفات یہی حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، نظر نیاز کے لائق ہونا، رکوع سجدے کے لائق ہونا، پکاریں سننا، حال کو جاننا، بات سمجھے؟ یہ جو مختلف صفات ہیں، یہ صفات اللہ تو نے ان کو عطا کی ہیں، ان کو وجود دینے والا بھی تو ہے، ان کو یہ صفات دینے والا بھی تو ہے۔ اللہ تیرے ویسے تو کوئی شریک نہیں ہے، ہاں وہ تیرے شریک ہیں کہ ہوا لکا، جو تیرے ہی ہوں، تملکو تو مالک ہو ان کا، وما ملکا اور وہ مالک نہ ہو۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو عطائی مانتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صفحہ 376 جلد نمبر 1، صفحہ 376 جلد نمبر۔ وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک، قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کہتے تھے ویلکم کدن کدن، ویلکم وہ بربادی تمہاری، کدن کدن رک جاؤ رک جاؤ، اور تمہاری بربادی آگے استثناء نہ کرو، رک جاؤ رک جاؤ۔ فیقولون، لیکن وہ رکتے نہیں تھے، وہ پھر بھی کہتے تھے کیا؟ الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا، یقولون ھذا، یہ لفظ کہتے تھے وہم یطوفون بالبیت، جب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے۔ مسلم شریف صفحہ 376 جلد نمبر 1۔
اب یہ حدیث بتاتی ہے کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو اور معبودوں کی صفات کو کیا مانتے تھے؟ عطائی، مملوک مانتے تھے۔ اب ذرا تھوڑی سی وضاحت اس کی سمجھو۔ یہ تملکہ و ما ملکا، یہ لفظ ما ملکا یہاں پر شارحین حدیث نے دو معنی کیے ہیں۔ پہلا معنی کہ یہ ما نافیہ ہے، دوسرا معنی کہ ما موصولہ ہے۔ یہ دونوں معنوں کے لیے حوالہ ہے یہ مرقات کا، مرقات صفحہ 289 جلد نمبر 5۔ ما نافیہ ایک معنی، ما موصولہ دوسرا معنی۔ اب معنی سمجھو روایت کا۔ کہتے تھے اور تو تیرے کوئی شریک نہیں ہے اللہ، الا شریکن، مگر وہ شریک ہیں جو لکا تیرے ہیں۔ یہ لکا وہی لام ہے، خلقن ملکن تصرفن۔ وہ سمجھے؟ ایک تو اس لفظ لکا میں مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ جو شریک ہیں وہ تیرے مملوک ہیں، وہ اپنی ذات کے، اپنی صفات کے مالک نہیں ہے، بلکہ ان کی ذات، ان کی صفات کا مالک اللہ تو ہے۔ تو نے ذات بھی ان کو عطا کی، صفات بھی تو نے ان کو عطا کی۔ یہ لفظ لکا ایک تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو کیا مانتے تھے؟ عطائی۔ اور آگے آؤ، آگے لفظ ہے تملکو، وہ شریک ایسے ہیں کہ ان شریکوں کا مالک اللہ تو ہے۔ تملکو، تو مالک ہے اس شریک کا۔ وما ملکا، وہ شریک اپنا مالک نہیں ہے، وہ شریک اپنی ذات کا، اپنی صفات کا مالک نہیں ہے۔ تملکو، اللہ تو اس کا مالک ہے، اس کے وجود کا مالک تو ہے، اس کی صفات کا مالک تو ہے۔ وہ شریک اپنی ذات کا بھی مالک نہیں، وہ شریک اپنی صفات کا مالک بھی نہیں۔ یہ پہلا معنی۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی کیا ثابت ہوا کہ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو عطائی مانتے تھے۔ دوسرا معنی، لفظ ما موصولہ ہو، لفظ ما، اب ذرا سمجھو، تملکہ و ما، یہ لفظ ما موصولہ ہو تو یہ لفظ ما اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی بنے گا، اور تملکہ میں ہو ضمیر مفعول بھی ہے، اس ہو ضمیر پر ما ملکہ کا عطف ہوگا۔ ہو ضمیر بھی تملکو کا مفعول بھی ہے، اور ما ملکہ وہ بھی تملکو کا کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ ہاں ایسا شریک کہ مالک ہے اللہ تو ہو اس شریک کا، و ما اور ان صفتوں کا اور ان صفات کا، کہ ملکہ جن صفات کا وہ مالک ہے، وہ معبود جن صفات کا مالک ہے، ان صفات کا مالک بھی اللہ تو ہے، یعنی تو نے صفات اس کو دی ہیں، اور وہ صفات والا، وہ صفات والا بنا ہے، صفات والا بنا ہے، صفات کا مالک بنا ہے۔ تو مالک جو بنا ہے تو اللہ یہ صفات تو نے اس کو عطا کی ہے، تو مالک ہے اس معبود کا بھی اور ان صفات کا بھی جن صفات کا وہ معبود مالک ہے، اس معبود کا مالک بھی تو ہے، اس معبود کی صفات کا مالک بھی تو ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہ دوسرا معنی، اس معنی سے بھی کیا معنی ثابت ہوا کہ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو کیا مانتے تھے؟ عطائی۔
اب وہ قرآن پاک کی آیت بھی بتاتی ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے صفات کو عطائی مانتے تھے، حدیث بھی بتا رہی ہے وہ اپنے معبودوں کی صفات کو عطائی مانتے تھے، اور ان کا مشرک ہونا تو نسکتی میں موجود ہے۔ ان کو تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سمجھ کر ان کے ساتھ جنگ کی، ان کا مقابلہ کیا، اور وہ عطائی کے قائل تھے۔ معلوم ہوتا ہے عطائی کا قائل ہونا شرک کے فتوے سے بچا سکتا نہیں ہے۔ یہ دو ماخذ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ایک قرآن پاک کی آیت، دوسری حدیث، دو ماخذ کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو عطائی سمجھتے تھے۔ اب تیسرا ماخذ، تیسرا ماخذ، یہ جو معنی میں نے کیا ہے ما نافیہ کا اور ما موصولہ کا، جس طرح مرکات کا حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے، اسی طرح اشیات اللمات کا حوالہ بھی بے شک لکھ لو۔ اشیات اللمات صفحہ 315 جلد نمبر 2، اشیات اللمات صفحہ 315 جلد نمبر 2۔ اب آیا جی ماخذ نمبر 3، یہ سید محمود آلوسی حنفی نقش بندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی عبارت ہے، ذرا عبارت کو دیکھنا۔ وَقَوْنُ قُدْرَةِ الْآلِهَةِ الْبَاطِلَةِ وَقَوْنُ قُدْرَةِ الْآلِهَةِ الْبَاطِلَةِ مُفَازَةً مِّنْهُ، عبارت درست کر لو، مفازتاً، مفازتاً، مفازہ افاظ یفیزو سے مفعول کا صیغہ، اسم مفعول کا، افاظ یفیزو سے مفیزن اسم فاعل تے مفازن اسم مفعول تے مفازتن مؤنث۔ کون قدرت الآلہۃ الباطلۃ مفازتن منہ، یہ مفازتن کان یکون کون کی خبر ہے، قدرت مضاف الیہ ہے، فی الحال حقیقت کے اندر وہ قدرت کان یکون کا اسم ہے، اور مفازتن کیا ہے، اس کی خبر ہے۔ معبودان باطلہ کی قدرت کا عطائی ہونا، مفازہ فیض دیا ہوا، فیض یعنی عطا کیا ہوا، یہ جو قدرت ہے معبودان باطلہ کے پاس، معبودان باطلہ کو وہ کہتے تھے قادر ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، کر سکتی ہیں۔ یہ جو قدرت والی صفت ہے معبودان باطلہ کی، یہ قدرت ذاتی نہیں، مفازہ، فیض دی ہوئی، عطا کی ہوئی، اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ یہ قدرت کا عطائی ہونا مسلمن، مسلمن عند الکفرہ، معبودان باطلہ کی قدرت، یہ قدرت کیا ان کی صفت، اور سمجھے معبودان باطلہ کی صفت ہے۔ معبودان باطلہ کی جتنی صفات ہیں، عالم ہونا، سمیع بصیر ہونا، حاجت روا مشکل کشا ہونا، قادر ہونا، یہ جو صفات ہیں ان کی،
یہ صفات مفاضتن کیا ہیں؟ عطائی ہیں. صفات کیا ہیں؟ عطائی ہیں. مسلمون یہ عقیدہ مسلمون عند الکفرہ کافروں کے نزدیک بھی یہ عقیدہ مسلم تھا. کافر اور مشرک مکہ کے وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی جو صفات ہیں یہ صفات کیا ہیں؟ عطائی ہیں. صفات کیا ہیں؟ عطائی ہیں. اپنے معبودوں کی صفات کا عطائی ہونا وہ مانا کرتے تھے. ان کے نزدیک یہ بات مسلم تھی. آگے لِأَنَّهُمْ لَا يُنْكِرُونَ أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ صِفَاتِهَا. کیوں وہ انکار نہیں کرتے تھے کہ بے شک وہ معبود مخلوق ہیں اللہ کی. وہ معبود اللہ کی کیا ہیں؟ مخلوق. بِجَمِيعِ صِفَاتِهَا اپنی تمام صفات کے ساتھ. یعنی معبود ان کی ذات بھی مخلوق ہے, ان کی صفات بھی مخلوق ہے. اور جب مخلوق مانا جائے تو مانا یہ ہوتا ہے کہ اس کو وجود بھی اللہ نے دیا, اس کو صفات بھی اللہ نے دی. اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں سید محمود آلوسی پر. ہاں بڑی بہترین عبارت ہے. سمجھو یہاں سے قانون سمجھا رہا ہے. قانون کہ جو مخلوق ہے, جب کوئی مانے کہ فلاں مخلوق ہے تو مخلوق ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بھی عطائی ہے, اس کی صفات بھی عطائی ہے. اور سمجھے جب مخلوق مان لیا تو اس کا ذات کا عطائی ہونا, صفات کا عطائی ہونا مان لیا. اب اس قانون کو سامنے رکھنا ہے. اب قرآن پاک کی جتنی اور آیتیں ہیں, جن آیتوں میں ان سے پوچھا جائے تمہیں کس نے پیدا کیا, تمہارے معبودوں کو کس نے پیدا کیا, ان تمام انسانوں کو کس نے پیدا کیا, ان تمام انسانوں میں مفسرین لکھتی ہیں یعنی تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی, تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی. وہ جواب دیتے ہیں کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جہاں وہ اپنے معبودوں کو مخلوق مانتی ہیں, جب مخلوق مان لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ ہمارے معبودوں کی ذات بھی عطائی ہے, ہمارے معبودوں کی صفات بھی عطائی ہے. یہ حوالہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا قیمتی حوالہ ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی, کہتی ہیں کیوں وہ مشرکین مکہ انکار نہیں کرتے تھے مخلوق ہونے کا اپنے معبودوں کے بارے میں. بجمیع صفاتیا ان کی صفات کے ساتھ, معبودوں کی ذات, معبودوں کی صفات کے مخلوق ہونے کے منکر نہیں تھے, مانتے تھے. جب مان لیا تو گویا کہ انہوں نے مان لیا کہ ہمارے معبودوں کی ذات اور معبودوں کی صفات عطائی ہیں. یہ تفسیر روح المعانی صفحہ 98 جلد نمبر 15. صفحہ 98 جلد نمبر 15. اچھا جی, یہ 3 ماخذ آپ کے پاس آ چکے ہیں. اب ماخذ نمبر 4. یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت ہے. یہ عبارت پہلے بھی گزر چکی ہے. اب اس کو دیکھو. شاہ صاحب لکھتے ہیں ذهبوا الى ان الصالحین من قبلہم, وہ مشرکین مکہ ان کا یہ مذہب تھا کہ پہلے صالحین لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں. سمجھو ذرا بات کو. یہ ذهبوا
یہ معنی نہیں کرنا کہ وہ مشرک گئے ہیں طرف اس بات کے کہ صالحین ان کے سے پہلے. یہ ایسے انداز میں معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معنی سمجھو, طریقہ سمجھو معنی کرنے کا. ذہبوا, انہوں نے یہ مذہب اختیار کیا. سمجھے, مشرکوں نے یہ مذہب اختیار کیا کہ پہلے زمانے کے صالحین, اور صالحین من قبلہم, پہلے زمانے کے صالحین جو گزشتہ زمانوں میں پیر فقیر نبی ولی گزر چکے ہیں, ان مشرکوں کا یہ مذہب تھا. وہ سمجھے, ان مشرکوں کا یہ مذہب تھا کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو اللہ پاک کے نیک بندے گزر چکے ہیں, نبی ولی گزر چکے ہیں, پیر فقیر گزر چکے ہیں, عباد اللہ, انہوں نے اللہ کی عبادت کی, وتقربوا الیہ, اور اللہ کا قرب حاصل کیا. جب اللہ کا قرب حاصل کیا, فآتاہم اللہ الالوہیۃ, اللہ پاک نے انعام دیا ان کو, الوہیت والی صفت ان کو عطا کر دی. تو یہ صفت ان کو جو ملی یہ اللہ کی عطا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے. ان کا مذہب یہی تھا. وہ سمجھے, مشرکوں کا مذہب یہی تھا. وہ کہتے تھے یہ نبی ولی یہ اللہ کے لاڈلے ہیں, پیارے ہیں, اللہ کی عبادت کی, اللہ کے قریبی بنے. پھر اللہ نے ان کو یہ صفت عطا کر دی, صفت عطا کر دی. مشرکوں کا یہ مذہب تھا, وہ اپنے معبودان باطلا, نبی ولی, پیر فقیر, ان کی صفات کو عطائی سمجھتے تھے. یہ حجت اللہ البالغہ, صفحہ 120, جلد نمبر 1. اچھا جی, شاہ صاحب کی اور عبارات بھی ہیں کافی ساری, اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارات ہیں. یہ بہت ساری چیز کی عبارات ہیں. بہرحال مقصد جو سمجھانا تھا وہ تقریباً ان چیزوں سے پورا ہو چکا ہے. اب آگے آئیے, شبہ ثانی. پہلا شبہ پورا ہو چکا ہے, اس کا جواب بھی ہو چکا. اب آئیے دوسرا شبہ. آج کا مشرک اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مختلف شبہات پیدا کرتا ہے. پہلا شبہ بھی موجودہ زمانے کے مشرکوں کا ہے. یہ اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے ذاتی عطائی کی تقسیم کر کے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم شرک کے فتوے سے بچ جائیں اور شرک کرتے بھی رہیں, شرک کرتے بھی رہیں اور شرک کے فتوے سے بچ جائیں. اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب دوسرا شبہ, موجودہ زمانے کا مشرک کہا کرتا ہے او جی مشرکین مکہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ بت پرست, پتھر پرست تھے, پتھروں کی عبادت کرتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے, اس لیے وہ مشرک تھے. اور شرک کہتے بھی ہیں بت پرستی کو. یہاں بھی دو جزء ہیں, سمجھو ذرا شبہ کو. مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے, اور بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے, اور بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے. چونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے لہذا وہ مشرک تھے. اگر وہ بتوں کی عبادت نہ کرتے, بزرگوں کو,
حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تو مشرکو نہ بنتے. وہ جی بتوں کے پجاری تھے، ہم تو پیروں فقیروں کا ادب کرتے ہیں جی، ہم شرک نہیں کرتے جی، ہم تو پیروں فقیروں کا ادب کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہمیں روکتے ہیں یہ پیروں فقیروں کے منکر ہیں، نبیوں ولیوں کے گستاخ ہیں. شرک خود کریں گے جو اللہ کی بھی گستاخی اور پیغمبروں کا مقابلہ اور الٹا فتوے لگائیں گے موحدین پر. او جی مشرکین مکہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور بتوں کی عبادت کرنے والا تو مشرک ہوتا ہے. بتوں کی عبادت کرنے والا تو مشرک ہوتا ہے، اس لیے وہ مشرک تھے. ان بتوں کو حاجات مشکلات میں پکارتے تھے، ان بتوں کے نام کی نظریں نیازیں دیتے تھے، ان بتوں کو سفارشی سمجھ کر پکارتے تھے. ان بتوں کو چونکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے وہ کیا تھے؟ مشرک تھے. کیا معلوم ہوا کہ شرک صرف بتوں کی عبادت کا نام ہے. کسی اور چیز کی عبادت کرو تو شرک نہیں ہے، صرف بت ہے. صرف بت کی عبادت کرو تو کیا ہے؟ شرک ہے. اور مکے کا کافر بت کی عبادت کرتا تھا لہذا وہ مشرک تھا. اس شعبے کے بھی کتنے حصے ہیں؟ 2. سمجھنا ذرا بات کو. ایک یہ ہے کہ مکے کا کافر بت کی عبادت کرتا تھا. دوسرا شرک صرف بت کی عبادت کا نام ہے. بت کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو تو اس کا نام شرک نہیں ہے. یہ 2 جزیں ہیں، ہم دونوں جزوں کی تردید کریں گے. اب پہلی بات سمجھو. مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ بات ہی غلط ہے. اور شرک صرف بت کی عبادت کا نام ہے، یہ بھی غلط ہے. دونوں جزیں کیا ہیں؟ غلط. مشرکین مکہ جو پہلی جز ہے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ بھی غلط. اور شرک صرف بت کی عبادت کا نام ہے، بت کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کی جائے تو وہ شرک نہیں ہے، یہ دوسری بات بھی غلط. دونوں باتیں غلط ہیں. اب پہلی بات ذرا لو. کہتی ہیں جی مشرک صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے. بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ بھی بزرگوں کی عبادت کرتے تھے. ہاں بزرگوں کی عبادت بصورت بت بنانے کے. عبادت بزرگ کی بصورت اس بزرگ کی تصویر، اس بزرگ کا فوٹو، اس بزرگ کا بت. عبادت بزرگ کی ہوتی تھی، عبادت اس تصویر کی نہیں ہوتی تھی، بت کی عبادت نہیں ہوتی تھی. اصل میں عبادت کس کی ہوتی تھی؟ بزرگ کی. یہی وجہ ہے مثلا لات کا بت ہے. اب جس پتھر پر لات کی شکل ہے اس پتھر کی عبادت کرتے تھے. اگر لات کی بزرگ کی شکل نہ ہو، عزا کی شکل نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کی شکل
نہ ہو, اسماعیل علیہ السلام کی شکل نہ ہو, ویسے کوئی پتھر پڑا ہو تو کسی پتھر کی وہ عبادت نہیں کرتے تھے, عبادت کرتے تھے اس پتھر کی جس پتھر پر کسی بزرگ کی تصویر ہوتی تھی. تو دونوں میں کیا فرق ہے اس عام پتھر میں اور تصویر والے پتھر میں؟ گویا کہ پتھر کی پوجا نہیں ہے, اس تصویر والے بزرگ کی پوجا ہے, تصویر والے بزرگ کی پوجا ہے. تو مشرکین مکہ بتوں کے پجاری نہیں تھے, وہ بھی بزرگوں کی عبادت کرتے تھے. ہاں البتہ بزرگوں کی شکل بنا کے سامنے رکھتے تھے, شکل بنائی نا سامنے. اب ان کا عقیدہ تھا وہ جی بزرگوں کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ تعلق قائم ہو گیا ہے. اس تعلق قائم ہونے کی وجہ سے یہ دیکھتا ہے, سنتا ہے, کر سکتا ہے, کروا سکتا ہے. بات سمجھے؟ وہ پتھر کے پجاری نہیں تھے, ہر پتھر کے سامنے سجدے نہیں کرتے تھے. مخصوص پتھر جن پر بزرگوں کے فوٹو ہوتے تھے, اصل اس بزرگ کی عبادت کرتے تھے, اس بزرگ کو پکارتے تھے. ان کا عقیدہ تھا جب یہ فوٹو بنا لیتی ہیں نا تو بزرگ کی روح کا اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. وہ سمجھے؟ جس طرح آج کل قبروں کو پکارتی ہیں, قبروں پہ جا کے نبیوں ولیوں کو پکارتی ہیں, یہاں بھی قبر کی عبادت نہیں, قبر والے کی, قبر کی عبادت نہیں, قبر والے کی. وہ کہتے ہیں اس قبر کے ساتھ, قبر میں پڑے ہوئے جسم کے ساتھ بزرگ کی روح کا تعلق ہے, بزرگ کی روح کا تعلق ہے. یہ سن رہا ہے, سفارشیں کر رہا ہے, حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے. وہ سمجھے؟ جس طرح اس زمانے کا مشرک بھی بزرگوں کی عبادت کرتا تھا, آج اس زمانے کا مشرک بھی بزرگوں کی عبادت کرتا ہے. فرق یہ ہے وہ بت بنا کر عبادت کرتا تھا اور بت کے ساتھ کہتا تھا تعلق قائم ہو جاتا ہے, یہ قبر کی صورت میں عبادت کرتا ہے. تو وہ بتوں کے پجاری نہیں تھے, وہ بھی بزرگوں کی عبادت کرنے والے تھے. سمجھو یہی وجہ ہے مثلا وہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے عبد اللات, عبد الحجر نہیں رکھتے تھے, عبد الحجر, عبد الحجر نہیں کہتے تھے, عبد اللات, عبد العزا. تو گویا کہ پتھر کے پجاری نہیں تھے, پتھر کے اوپر جو تصویر ہے اس تصویر والے بزرگ کی عبادت کرتے تھے. ہر پتھر کی عبادت نہیں, پتھر کے اوپر جو بزرگوں کی شکل ہوتی تھی, جب تک شکل نہ ہو تو عبادت نہیں, شکل آ گئی اب عبادت بھی آ گئی. تو وہ بھی بزرگوں کی عبادت کرنے والے تھے, صرف پتھروں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے. ایک بات. دوسری بات کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے, یہ بات بھی غلط ہے. صرف بت کی پوجا کا نام شرک نہیں ہے, بلکہ کسی کی بھی عبادت کی جائے, بت کی عبادت کرے تب بھی مشرک, بزرگ کی عبادت کرے تب بھی مشرک, عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرے تب بھی مشرک, عزیر علیہ السلام کی عبادت کرے تب بھی مشرک.